سے پہلے کہ میں بات شروع کروں آج کے ٹاپک پہ کہ ٹاپک کیا ہے، لیکن میں اپنا اگر آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور جب میں یہ سوچتا تھا کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پہ ویسٹرنرز نے بھی بہت بات کی، ویسٹرن اورینٹلسٹ نے، ان کے کوٹس موجود ہیں، وہ بھی ابھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہاؤ کم ایک انسان جو اتنی مشکلات سے گھرا ہوا ہے اور جو طرح طرح کے سٹریس ظاہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اس کے باوجود وہ شخص ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کیسے جی رہا ہے ڈیلی، اور کس طرح وہ ڈرائیو کیا ہے، وہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیز کہ وہ ڈیلی اپنا بیسٹ ورژن کے ساتھ زندگی گزارے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال 50 سال پلس رسول اللہ کی ایج جب تھی تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایون ان سے ینگ تھے لیکن وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں، یعنی ان کی چال ایسی تھی کہ جوان آدمی بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو یہ اسی انسان کی چال ہو سکتی ہے جس کے پاس ڈرائیو ہے، جس کے پاس پیشن ہے، جس کے پاس زندگی کا اتنا کوئی اسٹرانگ فلسفہ ہے کہ اس کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہا، جیسے سائیکالوجی میں اس کو سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج کہتے ہیں، ابراہم میسلو کا ہائرارکی آف نیڈز، اب تو خیر وہ چیلنج ہو گیا، لیکن خیر اس میں ایک سٹیج وہ بتاتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، جس کو خود ہی بھی کہا علامہ اقبال نے۔ سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ جب دنیاوی ٹینشنیں اور پریشانیاں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں رہتی، میٹر ہی نہیں کرتی، اور آپ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہو اور آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جو آپ کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ سیلف ایکچولائزیشن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس میں نظر آتی۔ جب ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجے کو روکو، یہ تو ہمارا سارا سٹیٹس کو اور نظام خراب کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اور انہوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ او مائی انکل، اگر یہ سورج کو میرے رائٹ ہینڈ میں رکھیں اور چاند کو میرے لیفٹ ہینڈ میں رکھیں تو پھر بھی میں اس مشن سے نہیں رکوں۔ یہ ایسے شخص کے ہی الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جس کو کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اللہ رب العالمین کے، اور یہ کیسے اتنی اسٹرینتھ آ گئی اس جملے کے پیچھے؟ بہت اسٹرینتھ ہے اگر آپ اس پہ سوچیں۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ سے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے اور اپنی فیملی والوں کے۔ سچ بولا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر آپ تب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی فیملی اور اپنے آپ سے بھی مجھ سے زیادہ محبت نہیں کریں گے۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے اور سوچتے رہے یہاں تک کہ سوچ کر انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ سے اپنے سے زیادہ بھی محبت کروں۔ تو ان کی محبت ایموشنل سے زیادہ انٹلیکچوئل تھی۔ یہ بہت فرق ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر مشکلات کے لیے تیار ہوں۔ یعنی ریئلسٹک محبت تھی ان کو۔ دیکھیں ایموشنل بالکل ہے، جذباتی محبت، وہ بھی اس کی بھی بہت قدر ہے۔ ایک نان پریکٹسنگ بندہ ان دا سینس کہ جو سٹرگل کر رہا ہے اسلام کو پہ ایکٹ کرتے ہوئے، ہم سب سٹرگل کرتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، وہ کہتا ہے کہ ہاں نماز پڑھنی چاہیے، مجھ سے نہیں پڑھی جا رہی، لیکن وہ مانتا ہے نماز، وہ بھی بہت محبت کرتا ہے رسول اللہ سے۔ ایک بہت ایسا شخص جو کہتا ہے میں بہت گناہوں میں مبتلا ہوں، وہ بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ تو جذباتی محبت تو ہے ہی، اور یہ تو اللہ نے ہر مسلمان کے دل میں رکھی ہوئی ہے، یقین کریں۔ لیکن یقین کریں اگر ہمیں انٹلیکچوئل محبت ہو جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ وہ ہیں کون، اور مسلمان ان کی سیرت میں عمل کرنے لگ جائیں، تو اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی، دنیا میں۔ رومن نے بھی بہت غلبہ پایا، گریکس نے بھی پایا، اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں، لیکن رومیوں کو ہزاروں سال لگے غلبہ پانے۔ پتہ آپ کو اس بات کا؟ تاریخ پڑھنے میں یہ چیز ہسٹورینز کو بیفل کرتی ہے کہ 80 سال میں ایک قوم اتنا رقبہ کیسے بنا لیتے ہیں اور اس لیول پہ کیسے پہنچ جاتے ہیں۔ 80 سال میں تو رومن جو ہے وہ ان کو 2 سٹیز کانکر ہوئی ہوں گی میکسیمم، کتنے سٹیز کانکر کر لی ہوں گی۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی جو ہے وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ ہاؤ کم اتنی پیس پہ کیسے ہو جاتا ہے کام۔ وجہ کہ جو سسٹم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، جو تربیت کی انہوں نے، تو وہ اتنی ڈائنامک تھی، اتنی ایفیشینٹ تھی، اور اتنا کوئک تھے مسلمان۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی برکت اصل بات ہوئی، باقی اپنی خوبیاں اپنی جگہ ہے،
لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے برکت آئی جب تک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے میں چلے، اور دیکھیں اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے۔ جیسے طور طریقوں سے ہٹنا شروع ہوئے تو مسلمانوں کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا، اور وہ ڈاؤن فال چل رہا ہے، اب بہت بڑے لیول پہ چل رہا ہے۔ تو اس لیے مجھے جو چیز فیسینیٹ کرتی تھی سیرہ کے بارے میں وہ یہی تھی کہ کیا ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ وہ ڈیلی موٹیویٹڈ ہو کر اپنے بیسٹ لیول پر زندگی گزارتے تھے۔ حالانکہ ان کی پرابلمز میں ابھی آپ کو بتانا شروع کروں تو آپ لوگوں کو یقین ہی نہیں آئے گا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ ایک 6 سال کے بچے کے لیے اپنی والدہ کو فوت ہوتے دیکھنا اپنی آنکھوں کے سامنے، سفر پہ، وہ بھی سفر پہ، اس سے بڑا ٹراما تو ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور کئی لوگ اس ٹراما سے نہیں نکلتے ساری عمر، اس لیول پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی نکھری، ورنہ ٹراماز تو انسان کو گرا دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ تو نکھر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنے بیسٹ ورژن پر آ رہے تھے، اور گروتھ اور ایفیشنسی وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ اپنے ہی لوگوں نے، اپنے رشتہ داروں نے ہی جو ہے وہ بیک سٹیبنگ بھی کی، نکالا بھی، بہت کچھ کہا، دل توڑنے والی باتیں کہیں، مجنون کہا، نعوذ باللہ، پاگل کہا، شاعر کہا، کاہن کہا، کیا لیبل نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا گیا۔ ہاؤ کم کہ وہ اتنا بڑا ان کا کرج تھا، جگرا تھا کہ نہ صرف انہوں نے فورگیو کیا بلکہ ان کو گلے بھی لگایا اور دعوت بھی دیتے رہے۔ وہ کیا اسٹرینتھ تھی ان کے اندر۔ اور پھر دیکھیں انہیں نکال دیا یا کہہ لیں کہ بس انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے، بنو ہاشم کا بوائے-کاٹ۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کا بوائے-کاٹ کیا جائے اور آپ ایک یہ پریشر بھی لیں کہ میرے فیملی والوں کا کیا بنے گا۔ انہوں نے یہ پریشر بھی ڈالا کہ ہم اس کی فیملی کا بوائے-کاٹ کرتے ہیں، تجارت روکتے ہیں تو شاید یہ رک جائے۔ اب وہ پریشر بھی لینا کتنی بڑی بات ہوتی ہے کہ اب تو لوگوں میرے ساتھ، وہ میرے گھر والوں کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے، میرے صحابہ کو بھی ٹارچر کرنے پہ آ گئے۔ اس کے بعد آسانی آنی چاہیے تھی شیب ابی طالب کے بعد، جنرلی اسپیکنگ، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہو، لو آف ہز لائف، اور سہارا، ظاہر ہے بہت بڑا سہارا ہوتا ہے نیک بیوی، تو وہ ان کی وفات ہو گئی۔ ہم جیسا بندہ تو اب تک پاگل ہو چکا ہوتا، سوسائڈل تھاٹس آ رہے ہوتے اور پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا ہوتا، کہیں سے چھلانگ مار دی ہوتی کہ یہ کیا ہوا، لیکن حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی۔